اور جب اس نے ان کے مقام کو پہچانا تو اس پہچان نے اقبال کو الہ کی پہچان دے دی. ایک بڑا، آپ کبھی اقبال کو بڑے غور سے دیکھیں اور بیٹھیں کہ کس طرح سے یہ بہت کمپلیکس معلوم پڑتا ہے، بہت الجھا ہوا کہ کہاں سے پکڑیں، یہ کیا وہ کیا، اور اس میں بہت ساری فارسی کی بھی ترکیبات. لیکن جب آپ ان کو ان کے جو انہوں نے دیکھا، جو ان کی نگاہ نے دیکھا اور جو ان کی نگاہ دیکھ سکی، اس نگاہ والے سے محبت کر کے کہ جو کائناتی منصوبے میں ہر کائنات کے ہر لمحے کے اوپر اپنی مہر لگا چکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں ان کی محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت، اس کے علاوہ ان کو کچھ نظر نہ آیا. مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ ڈاکٹر صاحب محترم نے مجھے بتایا تھا کہ علامہ اقبال بھی لنکن جن سے پڑھ کے آئے تھے، تو اللہ رب العزت نے مجھے بھی یہ سعادت بخشی کہ میں بھی وہاں سے پڑھ کے آیا ہوں. تو اس لیے اقبال کے ذہن کو میں بڑی قریب سے دیکھ رہا ہوں. ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی ہے، اس کی پہچان جب آپ کو آ جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ کائنات کے جتنے راز ہیں اور اس کے اندر جتنا شور ہے، یہ کائنات خاموش نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. بلکہ مجھے شعر یاد آ گیا کہ یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے، لیکن شاید یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. یہ نہیں، آپ دیکھیں، آپ تو بالکل سائنس کہتی ہے کہ بڑھ رہی ہے کائنات، ابھی بھی وہ پھیلاؤ. آپ دیکھیے سائنس تو آج کہتی ہے، لیکن یہ تو 1938 میں فوت ہو گیا. تو پھر وہ آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ، وہ تو بہت دور تک دیکھنے والے. انہوں نے پچھلے دور سے لیا سب کچھ، ان کی بصیرت. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ انہوں نے، ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا وہ جب انہوں نے کہا تھا کہ دو شعر ہیں مختلف جگہوں پہ. ایک تو یہ ہے کہ اے رب کریم، فارسی میں اے رب کریم تو مجھے روز محشر رسوا کر دینا اگر میں تیرے قرآن سے باہر کوئی بات کہوں تو. آپ سمجھیے گا. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ خدا مجھے روز محشر حضور کی قدم بوسی کا موقع نہ دے اگر میں قرآن سے باہر کچھ کہوں. کہ اگر کوئی مجھ میں خامی ہے تو میرے رسول سے اسے پنہا رکھ. پنہا بگی. مجھے شعر تو نہیں، وہ فارسی کے، چونکہ فارسی مجھے تو اس میں. اب یہ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقبال کہاں خود کھڑے، اور پھر انہوں نے میرے جیسے بڑے ہی کم فہم اور چھوٹے چھوٹے انسانوں کے لیے بڑے بڑے خوبصورت راستوں کا اشارہ کیا کہ یہ تمہارے لیے راستوں کا تعین ہے، جن پر چل کر کے تم پھر وہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمان. ارے کہاں سے کہاں لے جائیں گے آپ اقبال کو. اقبال اتنا ہی پھیلا ہوا ہے جیسا اس نے آرزو کی کہ اے میرے مولا کریم تو میرے منہ سے قرآن کے علاوہ کچھ نہ نکلوانا. اور جیسے قرآن بہت عظیم اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اسی طرح اقبال نے بہت بہت کام کیا ہے. ہم جب گفتگو ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کے اوپر کام کریں گے، بات چیت ہوگی. لیکن اس میں مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے پیر صاحب پیر اللہ الدین صدیقی صاحب کی بات. اس وقت وہ جو کام کر رہے ہیں، میں نے یہاں پر ایک پروگرام میں، اپنے پروگرام میں نے ان سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ میرے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں تو میں آپ کی تواضع، آپ کی خوش آمدید
اقبال کے کلام پڑھ کر کرتا ہوں. کہتے جی بالکل یہ ایک یعنی روایت بن گئی ہے، رسم بن گئی ہے. ہمارے پروگرام میں جب وہ تشریف لائیں تو ان کا استقبال اقبال کے کلام سے کیا جاتا ہے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ جانتے ہیں کیوں؟ انہوں نے کہا آپ کا حسن نظر ہے. میں نے کہا حضرت نہیں، مجھے آپ میں اقبال نظر آتا ہے. آپ نے سنا ہوگا وہ پروگرام جس میں نے ان سے کہا تھا اگر آپ ان کے ملفوظات جو وہ درس مصنفی سے دے رہے ہیں، جو چونکہ یہ مت بولیے کہ مجھے یاد آ گیا وہ ڈاکٹر صاحب جی، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی. تو وہ جو سوز و ساز رومی ہے اور وہ رومی کو اپنا مرشد مانتے ہیں اس معاملے میں، وہ کیوں میں آپ کو بتا دوں کیا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہو گئی کہ یہ موضوع اٹھ گیا ڈاکٹر صاحب کہ جب انہوں نے مثنوی کا مطالعہ کیا ہوگا، انہوں نے تو اپنے وقت پر کر لیا تھا تو اس لیے وہ بہت پختہ سوچ میں چلے گئے. لیکن مجھے تو پیر صاحب کے مثنوی کے دروس کے بعد تھوڑا شوق ہوا کہ میں بھی دیکھوں مثنوی ہے کیا. پیر صاحب اس کو اتنا دل سے لگائے ہوئے ہیں اور تمام دنیا میں اس قدر اس کی دھوم مچی ہوئی ہے. تو آج کل سنا ہے کہ امریکہ میں سب سے زیادہ بیسٹ سیلر جو ہیں وہ مولانا روم کی جو ہے مثنوی ہے. دا بیسٹ سیلنگ بکس. اچھا، اس میں کیا ہوا کہ اس مثنوی میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو تصوف کا راستہ ہے یہ اس پر اگر تم چلنا چاہتے ہو، کیونکہ الٹیمیٹلی اس کا جو منتہا ہے وہ تو وصال ہے کہ اللہ تعالی سے ایک تعلق قائم ہو جائے. اور اس کے یہ ایک بڑی لمبی بحث کھل گئی ہے لیکن اس کو میں محدود رکھتا ہوں کیونکہ بات کو آگے بڑھائیں گے. لیکن اس میں چونکہ بات شروع ہوئی تھی کہ اقبال نے رومی کو مرشد کیوں مانا، تو اس میں یہ تھا کہ خود مولانا روم نے یہ بتایا کہ اس راستے پر مرشد کا نہ ہونا جو کہ آپ کو راستہ دکھا سکے کہ کس طرح سے، کون سے مراحل سے، کون سے مقام سے، کون سے اسٹیشن سے تم نے کیا کیا آگے لے کے چلنا ہے، اگر وہ بتانے والا نہ ہو تو اس کی مثال ایک اس لومڑی کی ہے جو خود چل پڑے اور راستے میں تاریکیوں میں گمراہ ہو جائے. ہاں جی، کیسی بات کی. اور پنجابی میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہہ دوں کیونکہ اس کا بڑا وہ خوبصورت اظہار ہوتا ہے، بنا مرشداں راہ نہ ہاتھوں دے. کیا خوبصورت ایک جملے میں، بنا مرشداں راہ نہ ہاتھوں دے تے دوداں باز نہ رجلی کی سائیں. تو اس لیے انہوں نے اس دور میں ان کے ارد گرد کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جسے وہ اپنا مرشد مان سکے. لیکن وہ ہمیشہ یہ بھی کہتے تھے کہ اپنی جو عقل اور سمجھ ہے جو اللہ نے آپ میں ودیت کی ہے اس کو بھی استعمال ضرور کرنا چاہیے. اگرچہ یہ ہے کہ مرشد جو آپ کو راہ دکھا رہا ہے اس کو دیکھے، لیکن یہ ہے کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. سب سے بڑی جو ہمارے یہاں کمزوری ہے وہ ہے کہ روایت پسندی اور روایت کی بے جا جو ہے تقلید کرنا. چونکہ اقبال بہت بڑے مجتہد تھے اور انہوں نے ہمیشہ اجتہاد کا راستہ دکھایا کہ تجدد چاہیے. اور ایک وہ انہوں نے کہا ہے کہ فروغ آدم خاکی ز تازہ کاری ہاست کہ مہو ستارہ کنند آنچ پیش ازیں کردن، کہ انسان کی جو عروج کی بات ہے وہ اس کی تازہ کاریاں ہیں، نئی چیز، انپریڈکٹیبل، ان اینٹیسپیٹڈ وے آف تھنکنگ. جبکہ ماہ و ستارہ وہی کر رہے ہیں جو کروڑوں سال سے وہ کر رہے ہیں کہ پیش ازیں کر.